آپ اور میں پہلی جماعت کے لوگ ہیں، سبق یاد کیجئے گا، یہ 12 مہینے میرے اللہ نے بنائے۔ کس نے بنائے؟ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کب بنائے؟ قرآن کہتا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بنا دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں کے نام کس نے رکھے؟ تو اکثر علماء نے کہا کہ جس نے مہینے بنائے نام بھی اسی نے بنائے۔ جو گھر بناتا ہے، جو دکان بناتا ہے، محلہ بناتا ہے، بازار بناتا ہے، شہر بناتا ہے، نام بھی وہی رکھتا ہے۔ جو ملک بناتا ہے نام بھی وہی رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، ہم نے کہا چلو اس نے رکھی ہو یا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی ہمارا ہے، ابراہیم بھی ہمارے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا اس سے، ہم اس کے بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا دین و ایمان کا رشتہ ہے، وہ ہمارے نبی کے دادا ہیں، اس نے دیے ہوں یا ابراہیم علیہ السلام نے یا ہمارے نبی نے دیے ہوں، آمنا و صدقنا ساری چیزیں ہمارے سروں۔ اب تیسرا سوال آتا ہے کہ جی پہلا مہینہ اللہ نے کون سا رکھا تھا، آخری مہینہ اللہ نے کون سا رکھا تھا؟ تو یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں سے بھی پہلا مہینہ محرم کا تھا، آخری مہینہ ذوالحج کا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلا مہینہ محرم کا تھا، آخری مہینہ ذی الحج کا تھا۔ یہ 12 مہینے اللہ پاک نے ہمیں کس کے لیے دیے؟ میں نے پہلے کہا کہ دوسرے سپارے میں قل ہی مواقیت، یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، ہم نے ان 12 مہینوں کے مطابق چلنا ہے۔ اب ان مہینوں میں سے کبھی کو رمضان کا مہینہ آ جاتا، ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ ربیع الاول کا آ جاتا ہے، ان مہینوں سے کوئی مہینہ محرم کا آ جاتا ہے، ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ رجب کا، شعبان کا آ جاتا ہے۔ ہیں سارے اللہ کے، ہیں سارے، آپ سارے اللہ کے ہیں نا، آپ سارے اللہ کے ہیں نا، اچھے برے ہوتے رہتے ہیں۔ 12 مہینے کے اللہ، 12 مہینے اللہ کے ہیں، کبھی کو مہینہ ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی کو مہینہ ہمارے لیے شامت اعمال اور چاہتی اور برا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، حالانکہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، سب اللہ کے بنائے ہوئے، ہفتے میں 7 دن ہیں اللہ کے بنے میں، منحوس بیکار کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چیز، لیکن کسی کسی کو اللہ عظمت دے۔ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن کسی کو اللہ پاک نے بڑی عظمت دی بھی ہوتی، اس کی عزت ہوتی۔ ایک مہینہ رجب کا اور 3 مہینے یہ لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی القعدہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ 3 مہینے لگاتار عزت اور احترام والے رکھے گئے، عظمت اور شان والے۔ ایسی عظمت ہے، قرآن کہتا ہے کہ ابو جہل بھی محرم کے مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے لڑائی نہیں کرتا، یہودی بھی نہیں لڑتے کہ یہ محرم ادب کا مہینہ، عیسائی بھی لڑائیاں نہیں لڑتے اس زمانے میں جب عیسائی بھی عیسائی تھے، اب تو عیسائی بھی مشرک ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم سے ہوئی، توجہ دیجیے گا، میں اپنی بات پہ آتا ہوں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا پہلا مہینہ، جبکہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کی، اور اس اسلامی کیلنڈر کو کہا جاتا ہے ہجرت کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کا جو سال جس سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی محرم سے ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ربیع الاول کے مہینے سے ہوتی، 12 ربیع الاول کو پہلی تاریخ ہوتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو مدینے پہنچے، 8 دن پہلے آپ مکے سے چلے، 8 دن پہلے کی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا 12 ربیع الاول سے کی جاتی، آپ کا میلاد النبی صحیح ہو جاتا۔ قرآن اترا 24 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے بڑا اللہ کا انعام، چاہیے تو یہ تھا کہ 24 رمضان سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی کہ قرآن ہمارے پاس ہدایت کا نمونہ بن کے آیا، ہدایت کا پیغام بن کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کہنے والے کہتے ہیں 27 رجب کو ہی، کسی نے شعبان کہی، کسی نے رجب،
تو معراج اتنا بڑا واقعہ تھا، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا معراج سے ہو جاتی۔ کو میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت محرم کی پہلی کو ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 10 محرم کی شہادت حضرت حسین کی ہر مسلمان کو یاد ہے، لیکن حضرت عمر جو اسلام کی عمر تھے، ان کی شہادت پہلی محرم کو ہوئی، کوئی بیان نہیں کرتا، مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبی میں بڑے بڑے صحابہ کرام کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی کہ ہم نے اسلامی کیلنڈر کی نئے سرے سے ابتدا کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک اسلامی کیلنڈر ہمارا ہو، پہلے تو ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی عظمتوں کو سامنے لائیں، تو بتاؤ کس دن سے ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کریں؟ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ایمان بنا دیتا ہوں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ حضرت عمر نے کہا حضور کی ولادت کی تاریخ تم بتا دو، حضور پیدا کب ہوئے؟ تاریخ ایسی بتاؤ جو صحیح ہو، جس پر ہم نے بنیاد رکھنی ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 24 ہے۔ حضور کی تو آج تک ولادت پہ بھی مسلمان کا اختلاف۔ ابھی تو پتہ نہیں تو میلاد النبی کا حال یہ ہے، اگر پتہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ سوچو تھوڑا، پتہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ قرآن جس دن اترا، جس رات اترا، اس رات سے ابتدا کی جائے اسلامی کیلنڈر کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن نے اتنا کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تھی، تم بتا دو لیلۃ القدر کون سی ہوتی؟ ہم اس دن سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کر دیں۔ کسی نے کہا 21، کسی نے کہا 23، کسی نے کہا 25، کسی نے کہا 27، کسی نے کہا 29، کسی نے کہا رمضان کی 17، کسی نے کہا 14، کسی نے کہا 11، حتیٰ کہ ایک قول ایسا ملتا ہے کہ لیلۃ القدر سارا سال گھومتی رہتی، کبھی وہ محرم میں آتی ہے، کبھی ربیع الاول میں آتی ہے، کبھی رمضان میں آتی ہے، کبھی رجب میں آتی ہے، کبھی شوال میں آتی ہے۔ اور یہ قول بھی صحابی کا ہے، عام آدمی کا نہیں، اور جلیل القدر صحابی کا قول ہے، کسی چھوٹے موٹے صحابی کا بھی نہیں۔ کہا کہ صاحب معراج کی رات بہت بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے کسی اور نبی کو نصیب ہی نہیں کیا۔ چوتھے آسمان تک، 7ویں آسمان تک تو نبی گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 آسمانوں کے عرش سے بھی پار گئے۔ آج بھی چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ موجود ہے، کسی نے کہا دوسرے پہ موجود ہے۔ حضرت ادریس کے بارے میں لکھا گیا علماء نے، وہ چوتھے آسمان پہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی آگے گئے، جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا تاریخ تم بتا دو حضور کو معراج کب ہوئی؟ تاریخ کوئی نہیں۔ فرمایا آئیے ہم کیوں نہ اس دن سے ابتدا کریں کہ جس دن سے اللہ پاک نے اسلام کو زمین پہ قدم دیے، اور وہ قدم مکے میں نہیں ملے، مکے میں اسلام یوں رہا ہے، خون بہتا رہا ہے مسلمان کا اور اسلام کا۔ مدینے مسلمان پہنچے تو اسلام کو ایک زمین ملی، زمین ملی تو اسلام کو پاؤں ملے، اسلام کو قدم ملے، اسلام کو ٹھکانہ ملا، اسلام کو جگہ ملی، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام کو ایک وطن ملا، اور اس وطن کا نام ہے مدینہ۔ زور سے کہہ دو کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج بھی ریاض الجنت پہ لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میرا دین یہیں سے نکلا تھا،